شب براعت جسے کہا گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب، ایک مشہور قبیلہ جو بکریاں بہت زیادہ پالتا تھا، فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا، جب کبھی ایسی تشبیہ آپ روایتوں میں سنیں کہ اتنے لوگوں کے، تو اس سے مراد ہوتا ہے اتنی تعداد میں اللہ بخش دیتا ہے، اتنی تعداد میں بخش دیتا ہے، یعنی کثرت مراد ہوتی، وہ کوئی تعداد گننا مقصود نہیں ہوتا، بس اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات، چھٹکارا پانے والی رات، نازک فیصلے جس میں ہوتے ہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، یہ یاد رکھیں۔ شب برات میں آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہے کسی کی زندگی، موت، رزق، حج اور دیگر جو چیزیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو باقاعدہ سپرد ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں، یعنی ایک ہے فیصلہ تقدیر، وہ اللہ پاک فرما چکا، اور وہ سب کچھ مقدر ہو چکا۔ اب فرشتوں کو اگلے سال جو ہونے والی چیزیں گئے وہ سپرد کر دی جاتی ہیں، لیکن ساتھ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہے مٹا دیتا ہے۔ تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، رب کے حضور حاضر ہو جائے، رب کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، اے اللہ ہماری قسمت اور ہر مقدر میں یہ چیز لکھ دے، ہمیں یہ عطا فرما دے۔ تو جو چاہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہے اللہ باقی رکھتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ میں اور آپ جو دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ ساتھ شامل رکھنا چاہیے، اے اللہ ہمارے اگر مقدر میں یہ ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ کچھ دعائیں مانگتے ہیں ہم، لیکن میں اور آپ اس علم پر نہیں ہے کہ ہم پہنچ جائیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ لوگ اولاد مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، نبیوں کی سنت ہے، قرآن میں نبیوں نے دعائیں اللہ سے مانگی ہیں، اولاد دے، لیکن اولاد صالح کی دعا مانگی ہے، نیک اولاد کی دعا مانگی، نیک بیٹے کی دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہوں یا زکریا علیہ السلام کی دعائیں ہوں، تو یہ دعائیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتی، یہ نبیوں کا پیارا انداز بھی، اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اولادیں بھی رب سے مانگی، ساتھ یہی ہو اے اللہ نیک اولاد ملے، نیک اولاد ملے، مال دولت اللہ سے مانگیں، لیکن یہ ساتھ ہو کہ اللہ ایسی دولت نہ عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم ہی فتنے میں پڑ جائیں، ہم ہی کسی اور طرف نکل جائیں، ایسی دولت نہیں، کیونکہ یہ دولت انسان کے لیے حقیقی دولت نہیں ہے، یہ تو اسے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جب دولت مانگیں، مال مانگیں، اے اللہ وہ دیں جس کا ہم شکر بھی ادا کر سکیں اور اس دولت کا درست استعمال بھی کر سکیں۔ دولت ملے، درست استعمال نہیں، تو آپ بتائیں یہ دولت اس کے لیے نعمت بنے گی یا کل کو کچھ اور بنے گی؟ یہ دولت پھر اس کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ مال اس کے لیے نعمت نہیں۔